أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے۔ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی آیت بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی مختصر سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، پھیر پھیر کے ہم لائے ہیں، بار بار لائے ہیں، دھرا دھرا کے لائے ہیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر کیا لائے ہیں؟ من کل مثل، ہر طرح کی مثال، یعنی ہر طرح کی مثال ہم اس قرآن کے اندر پھیر پھیر کے لائے ہیں، پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر طرح کا چیلنج کیا ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے توحید کے اس بات کے لیے، شرک کی نفی کے لیے ہر طرح کے دلائل پیش کیے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن کا ہر معنی فصاحت و بلاغت کے اس انداز کے ساتھ دلکش پیرائے کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کا ہر لفظ مثال کی طرح ذہن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اتنا خوبصورت قرآن ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جس طرح مثال سمجھ میں آتی ہے نا، اسی طرح قرآن کا ایک ایک لفظ مثال کی طرح ذہن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت بیان ہے، اتنا خوبصورت کلام ہے، اور اتنا اعلیٰ کلام ہے یہ اللہ کا کہ ہر لفظ موتی کی طرح سمجھنے والا ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ لوگ ایسے ہی میرے محترم بھائیوں بات کر دیتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے، قرآن سمجھ نہیں آتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مصلی رسول کے اوپر باوضو اور میرے سامنے رب کا قرآن ہے، جتنا آسان اور بہترین اور سمجھنے میں آسان قرآن ہے، اتنی کوئی کتاب نہیں ہے میرے محترم بھائی۔ لیکن کوئی اس کو سمجھنے والا ہو، اس کے ساتھ تعلق بنانے والا ہو، اس کے ساتھ پیار و محبت کرنے والا ہو، اس کو قرآن بڑا سمجھ آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر طرح کی مثال قرآن کے اندر پھیر پھیر کے بیان کی ہے، بار بار بیان کی ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَبَا، تو انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے قرآن کا انکار ہی کیا ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ الا کفورا، زیادہ تر لوگوں نے انکار ہی کیا ہے سوائے کفر کا، یعنی ان کے اندر کفر ہی عام ہوا ہے، وہ قرآن سے بھاگے ہیں، دور گئے ہیں۔ چند لوگوں کے ذہن میں قرآن جو ہے، وہ چند لوگوں کو قرآن سمجھ آیا ہے۔ ہم میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ تو یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، فلاں بڑا علامہ ہے، فہامہ ہے، بڑا پڑھا ہوا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ دلیل کوئی نہیں ہے کہ اکثر لوگ یا زیادہ لوگ اس طرف ہیں تو ہم بھی اس طرف ہو جائیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ اکثر لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، زیادہ تعداد میں لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہیں، وہ کم ہیں، اور کم لوگ ہی میرے محترم بھائیوں گوہر ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ مکہ کے اندر آپ نے 53 سال گزارے تھے، 40 سال نبوت سے پہلے گزارے اور 13 سال نبوت کے بعد مکہ کے اندر گزارے، اور سب کے سامنے قرآن پیش کیا۔ بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 88 لوگ مسلمان ہوئے۔
حالانکہ قرآن سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قرآن ان لوگوں کے سامنے نازل ہو رہا تھا. عربی دان تھے, عربی سمجھنے والے تھے, بڑا فخر کرنے والے تھے. ان کو بھی قرآن سمجھ نہیں آیا. معلوم ہوا جو سمجھنا نہیں چاہتا اس کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو قرآن سے بھاگنا چاہتا ہے قرآن اس سے بھاگ جاتا ہے. جو قرآن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا, ہم کہتے ہیں نا قرآن کو کڈنا ہو جائے. میرے محترم بھائیوں, جو قرآن نہیں سمجھتا, قرآن سننا نہیں چاہتا, قرآن اس کو کڈ کر جاتا ہے, قرآن اس سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن کا انکار کیا. اب اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے, ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اسی سورہ الاسراء کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ہم اس قرآن کے اندر پھیر کے بات لائے ہیں. کس لیے؟ لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, تاکہ انہیں کچھ سمجھ آ جائے. لیکن کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, مگر اس قرآن نے ان کو بھاگنے میں زیادہ کیا ہے. یعنی وہ قرآن سے دور ہی ہوئے. قرآن میرے محترم بھائیو عمل کی کتاب ہے. قرآن سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. لوگ سنتے نہیں کہ عمل کرنا پڑ جائے گا. ہمیں تو قرآن سن لیں گے تو پتہ چل جائے گا, پھر گناہ چھوڑنا پڑے گا, سود چھوڑنا پڑے گا, جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. کتنے ایسے کام ہیں جو ہم گناہ کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں, اس لیے قرآن نہیں سنتے کہ سن لیا تو پھر دل پریشان ہو جائے گا, ذہن پریشان ہو جائے گا, یہ تو پریشانی بن جائے گی, ہماری زندگی کے اندر پریشانی آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سے بھاگے ہی ہیں. اور اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ الکہف کے اندر آیت نمبر 54 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, کہ ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال بار بار بیان کی. اب اس آیت کو دیکھ لیں میرے محترم بھائیو, یہ آیت 3 دفعہ ہم تین دفعہ میرے سامنے آ چکی ہے. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 41, سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 54 کے اندر. یہ تینوں جگہ پہ یہ ایک ہی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم بار بار ہر طرح کی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں, لیکن انسان نے کیا کیا ہے, یا انسان کی فطرت کیا ہے؟ آخری بات ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ, اور ہمیشہ سے انسان اکثر شیء جدلا, ہمیشہ سے انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے. یعنی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑا کرتا ہے تو انسان کرتا ہے. یہ حق بات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا, جھگڑے کا پہلو لیتا ہے, بحث و مباحثے کا پہلو لیتا ہے اور جھگڑا کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ انسان جھگڑا کرنے والا ہے. فطرت تو یہ ہے انسان کی, حق اور اصول یہ بنتا ہے کہ جب وہ قرآن سنے تو پھر جھگڑا نہ کرے, پھر آمنا اس کو قبول کرے, اس کی تصدیق کرے, اس کے اوپر عمل کی کوشش کرے. لیکن عجیب بات ہے میرے محترم بھائیو, قرآن پیش کیا جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جائے تو یہ آگے سے جھگڑا کرتا ہے, بحث کرتا ہے. اور سب چیزوں سے جو چیزیں بھی جھگڑا کرتی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان سب سے زیادہ جھگڑے میں آگے ہے تو انسان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس قرآن کی مثالیں سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے.